جناب سیدہ نے عملی دنیا میں وہ قدم اٹھایا ہے جو کوئی بھی نہیں اٹھا سکا تھا. آپ کا وہ قدم کیا تھا؟ پریکٹیکل تھا، فزیکل تھا؟ نہیں. آپ کا کام وہ تھا کہ وہ بی بی جو کبھی اپنے گھر سے نہیں نکلی، جس کے سراپا کو سورج نے بھی نہ دیکھا ہو، وہ آپ کو تعقل پر مجبور کرنے کے لیے دربار میں آ گئی. وہاں سے فدق لینا مقصود نہیں تھا، وہاں آپ کو سوچنے پر مجبور کرنا تھا کہ سوچو تو کہ وہ کیا حالات پیش آ گئے اتنے کم دنوں میں. رسالت مآب کی رحلت کے چند دنوں میں وہ کیا حالات پیش آ گئے کہ اس کی اکلوٹی بیٹی، جسے بضعۃ منی کہا کرتے تھے، جس کے دروازے پر جا کر رسول خدا سلام کیا کرتے تھے، جس کے آنے پر اپنی مسند کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اٹھ کر استقبال کیا کرتے تھے، ان کا ہاتھ چوما کرتے تھے، اس پر ایسے حالات آ گئے کہ اسے دربار میں آنا پڑا. یہ سوچنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور عبادت کا آغاز اسی تفکر سے. یہ سوچیں، خدا را سوچیں، شیعہ سنی سب سوچیں. سوچیں گے، تفکر کریں گے تو جو آپ عبادتیں کر رہے ہیں ان کا اثر ہوگا، ان کا ثواب ہوگا. سوچے سمجھے بغیر عبادت کریں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تعقل، تفکر، اس کے بعد بھی عمل کی باری نہیں آتی ہے کہ ہم کہیں جی پہلے تعقل کرو، تفکر کرو، پھر عمل کرو. نہیں، عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بغیر تفکر و تعقل کے عمل کا سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ساری باتیں نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے اسی کانٹیکس میں میری بات کو لیجئے گا، ہے نا، کہ عمل کا بغیر تعقل اور تفکر کا فائدہ نہیں ہے. ایک طوطے کو آپ نماز رٹا دیں، وہ جتنی بھی نمازیں پڑھیں، اس کا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک، تعقل اور تفکر کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں اس کا فائدہ ہے؟ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس سے پہلے کیا چاہیے؟ نیت، ہے نا، عمل نہیں چاہیے. اگر نیت خالصانہ نہ ہو، نیت صادقانہ نہ ہو تو عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، عمل نہیں چاہیے. چلیں، تعقل بھی ہے، تفکر بھی ہے، نیت بھی صحیح ہے، بہترین عمل کر لیا، عمل قبول ہے؟ نہیں ہے. اب تو کوئی چیز نہیں رہ گئی نا. تعقل بھی ہے، تفکر بھی ہے، نیت بھی ہے، نیت بھی صالح ہے، خالص ہے، عمل بھی بالکل بہترین ہے، قبول ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے محبت چاہیے. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے سوچے سمجھے بغیر عمل کرتے رہو، زیادہ کام جس نے کر لیا، زیادہ عبادتیں جس نے کر لی، زیادہ قرآن جس نے پڑھ لیا، اسی کی عبادتیں قبول ہیں. نہیں نہیں، قبول نہیں ہیں. اس سے پہلے بہت کچھ کرنا ہوگا. ابھی تو میں بالکل مختصر جا رہا ہوں، ہے نا. ان میں سے ہر نقطے پر ایک مجلس پوری ہے. اگر آپ تعقل کریں، تفکر کریں، نیت خالصانہ ہو، محبت ہو، کس سے؟ کس سے محبت ہو؟ چلیں صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. محبت ہو، حب اللہ، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کی محبت میں حج پہ جا رہا ہو، اللہ کی محبت میں زیارت کر رہا ہو. اللہ کی محبت کیا ہے؟ فانی فی اللہ ہونا، ہے نا. وہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اس کے لیے حسین ہونا چاہیے. ہم تو حسین نہیں ہو سکتے. وہ فانی فی اللہ ہے نا. اس لیے ہمارے لیے آسان کیا گیا ہے. حب اللہ حقیقت حب اللہ ہی ہے، نہیں کہ اب ہونے چاہیے، لیکن اس کے تقاضے بہت مشکل ہیں. اس لیے حب اللہ کیسے حاصل کریں؟ حب اہل بیت سے. حب اہل بیت سے حب اللہ کو حاصل کرو. حب اہل بیت بھی اتنا آسان نہیں ہے. حر بننا پڑے گا، سب کچھ چھوڑ کر شہادت پہ آنا پڑے گا، پھر جا کے حب اہل بیت حاصل ہوگی. کیا کریں؟ مومنین سے محبت کرو. وہی درجہ جو حب اللہ کا ہے، حب اہل بیت کا ہے، مومنین سے محبت کرنے پہ حاصل ہو جائے گا. یہ کرم ہے اس کریم کا.
اسی خطبے میں جناب زہرا ارشاد فرماتی ہیں، صلوات پڑھ محمد علیہ، کہ ساری نعمتیں اسی نے دی، اسی کی دی ہوئی نعمت سے ہم عبادت کرتے ہیں، تعقل کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، سب کیسے کرتے ہیں؟ اسی کی دی ہوئی نعمت سے، اس کی دی ہوئی نعمت سے جو عبادت کی ہے، اس عبادت سے اس کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ اس عبادت پر شکر بھی تسلیم کر لیتا ہے اور مزید ثواب بھی دے دیتا ہے۔ مزید ثواب تو بنتا ہی نہیں تھا نا، نماز پڑھنے کا کیا ثواب بنتا تھا؟ جو پچھلا دیا ہوا ہے اس کا شکر بھی ہماری نماز سے ادا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ کرم ہے خدا کا کہ آپ کو اپنی محبت کی جگہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں ہے کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر آپ اپنے مومن برادر سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔